من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى في موضع آخر قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران۔ معزز سامعین کرام، آج کا عنوان اور موضوع جو ہمارا ہے وہ حفاظت قرآن ہے، قرآن کی حفاظت۔ مکہ مسجد میں آج ایک طالب علم کی دستار بندی ہونی ہے، اسی کی مناسبت سے میں نے یہ موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ قرآن کی حفاظت کس کے ذمے ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ کتب سماویہ 4 ہیں، لیکن اس وقت دنیا میں جو صحیح ترین کتاب، جو تحریف سے، تغییر و تبدل سے پاک کتاب ہے، وہ کلام پاک ہے۔ تمام کتابوں کے جو اصل مضامین ہیں، جو مجموعہ ہے، وہ کلام پاک ہے۔ کلام پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالی نے لی ہے۔ توریت کی ذمہ داری یہودیوں کو دی گئی تھی کہ اس کی حفاظت تم کرو، لیکن یہودیوں نے توریت کی ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری لی، پر وہ حفاظت نہ کر سکے اور اس میں تحریف اور اس میں بدلاؤ، تغیر و تبدل پیدا کیا، جس کی وجہ سے وہ کتاب تقریباً مسخ ہو گئی۔ انجیل کی بھی یہی حالت رہی اور زبور کی بھی یہی حالت رہی۔ اس وقت کلام پاک ایک ایسی کتاب ہے جو تمام تحریف اور تمام تغیر و تبدل اور تبدیلی سے پاک کتاب ہے، کیونکہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالی نے لی ہے۔ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے یہ نصیحت آپ پر اتاری ہے اور اس نصیحت کا نگہبان، اس کی حفاظت کرنے والا اور اس کی تمام تر شکوک و شبہات، تغیر و تبدل، تحریف سے حفاظت کرنے والا میں خود ہوں۔ یعنی کلام پاک کا حافظ دیکھا جائے تو خود اللہ تبارک و تعالی ہے۔ کلام پاک کا حافظ کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنے والا۔ حافظ کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنے والا۔ حافظ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی چیز کو زبانی یاد کر لیں آپ۔ زبانی یاد کرنے والے کو حافظ نہیں کہتے ہیں۔ حافظ کا اصل معنی ہے حفاظت کرنے والا۔ تو قرآن پاک کا محافظ، قرآن پاک کا نگہبان، قرآن پاک کی حفاظت کرنے والا، قرآن پاک کو ہر طرح کی تحریف، تغیر و تبدل سے پاک رکھنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ان طلبہ سے کہتا ہے، ان لوگوں سے مخاطب ہے کہ جو کام میرا تھا، جو صفت میری تھی، میں اس قرآن کا حافظ ہوں، میں اس قرآن کے نگہبان ہوں، لیکن تم نے اپنے سینے میں پورے کلام پاک کو حفظ کر لیا، یاد کر لیا، تو یہ صفت میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اس لیے ہم قرآن پاک زبانی یاد کرنے والے کو کہتے ہیں حافظ قرآن۔ اصل میں حافظ قرآن کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ یہ صفت اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام لوگوں کو دے دی جنہوں نے کلام پاک کو اپنے سینے میں اتار لیا زبانی۔ گویا حافظ قرآن جس طرح اللہ ہے، اسی طرح وہ طالب علم بھی ہے جس نے کلام پاک کو زبانی یاد کر لیا اور سینے میں بٹھا لیا۔
نسبت سے آدمی کی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ کی نسبت اگر بڑے لوگوں سے ہے، آپ کی نسبت اگر پڑھے لکھوں سے ہے، تو آپ کی پہچان بھی پڑھے لکھوں میں شمار ہوگا۔ نسبت آپ کی جیسی رہے گی ویسی آپ کو بلندی بھی ملے گی، ویسی آپ کو شہرت بھی ملے گی، ویسے ہی آپ کو مقام و مرتبہ بھی ملیں گے۔ ایک طالب علم جب پورا کلام پاک، آپ اندازہ لگائیے، ایک آیت، ایک سورہ جب ہم یاد کرتے ہیں تو 2 دن 3 دن لگ جاتے ہیں یاد کرنے میں، اور اگر وہ سورہ یاد بھی ہو جائے 2-3 دن کے بعد ہم بھول بھی جاتے ہیں۔ ایک حافظ قرآن، ایک طالب علم 30 پارے، 114 سورتیں، ایک سورت 2.5 پارے پر مشتمل ہے، پورے کلام پاک کو زبانی یاد کرتا ہے، ایک نشست میں، ایک بیٹھک میں اپنے استاد کو پورا کلام پاک سناتا ہے، اور اس طرح محنت کر کے آپ کو تراویح میں، رمضان میں سناتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے اس طالب علم نے کتنی محنت کی، کتنی جتن کی، اس نے راتوں کو جگا، وہ راتوں کی نیند کو قربانی دی انہوں نے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سے نسبت جوڑا ہے ایسے لوگوں کو کہ جس طرح میں حافظ ہوں تم بھی حافظ ہو۔ یہ کام حفاظت قرآن میری ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری میں تم بھی شریک ہو چکے ہو، اس لیے تم آج سے حافظ ہو۔ حافظ قرآن کی اتنی اہمیت ہے کہ جنگ بدر میں جب شہداء کی تدفین ہو رہی تھی، جنگ بدر میں جب شہداء کرام کو قبر میں لٹایا جا رہا تھا، تو ایک ایک قبر میں کئی شہید لٹائے جا رہے تھے، دفن کیے جا رہے تھے، بلکہ ایک قبر میں 2 شہید کو دفن کیا جا رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قبر میں سب سے پہلے اس کو رکھو جسے کلام پاک زیادہ یاد ہو۔ گویا دنیا میں جس طرح حافظ قرآن کی عزت اور اکرام ہے، آخرت میں بھی، حتیٰ کہ قبر میں بھی اللہ کے رسول نے ان کا اکرام کیا، ان کی عزت کی، کہ قبر میں سب سے پہلے اس شہید کو ڈالو، اس صحابی کو ڈالو جسے سب سے زیادہ کلام پاک کی صورتیں اور آیتیں یاد تھیں۔ اب اندازہ لگائیے، حافظ قرآن کی اہمیت کا اندازہ آپ کو اس حدیث سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن کے والدین کے سر پر نور کا تاج پہنایا جائے گا، نور کا تاج پہنایا جائے گا، اور اس کی روشنی ایسی ہوگی کہ سورج کی روشنی بھی مات پڑ جائے گی، اور والدین کو ایسا جوڑا پہنایا جائے گا جس جوڑے کی قیمت پوری دنیا نہیں ہے۔ پھر وہ کہے گا کہ میرے اعمال تو ایسے نہیں تھے، مجھے اس طرح کا جوڑا کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ تو اس سے کہا جائے گا کہ اس لیے کہ آپ کی اولاد نے، آپ کے بیٹے نے قرآن پاک کا حفظ کیا ہے، حافظ قرآن ہے آپ کا بیٹا، اس کے صلے میں آپ کو ایسا جوڑا پہنایا جا رہا ہے جس کی قیمت پوری دنیا نہیں ہے، آپ کو ایسا تاج پہنایا جا رہا ہے جس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی ماند ہے۔ کلام پاک کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے حافظ قرآن کا انتخاب کر کے کیا۔ تو یہ نسبت، حافظ قرآن کی نسبت بہت بلند اور اعلیٰ نسبت ہے۔ ہر والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائے۔ اگر آپ نے حافظ قرآن نہیں بنایا تو ظاہر سی بات ہے وہ مقام آپ کو نہیں ملے گا جو مقام حافظ قرآن کے والدین کو ملتا ہے آخرت میں اور قیامت کے روز۔ آپ اس تاج سے محروم رہیں گے جس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی بڑھ کر ہے۔ آپ وہ جوڑا نہیں پہن پائیں گے جس جوڑے کی قیمت پوری دنیا نہیں ہو سکتی ہے۔ حافظ قرآن کی اتنی اہمیت ہے کہ حافظ قرآن کو حفظ کیا اور اس پر عمل کیا، اس کی اہمیت اتنی ہے کہ وہ جنت اس کو لے جایا جائے گا، جنت میں تو وہ تو جائے گا ہی، لیکن اس کو یہ مقام ملے گا، سفارش کا مقام ملے گا کہ آپ کے حافظ قرآن کے خاندان کے 10 لوگ جن کے بارے میں جہنم لے جانے کے تعلق سے فیصلہ ہو چکا ہوگا، خاندان کے 10 لوگ جو جہنمی ہو چکے ہوں گے، ایسے 10 لوگوں کے بارے میں حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ تم سفارش کرو، اور وہ جہنمی 10 لوگ جنت میں بھیج دیے جائیں گے حافظ قرآن کی سفارش سے۔
تو میرے دوستوں اور دینی بھائیوں، قرآن اتنی عظیم کتاب ہے کہ جو فرشتہ قرآن کو لے کر آیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں سے اعلیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور جس نبی پر وہ قرآن نازل ہوا وہ نبی تمام انبیاء کے سردار، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام انبیاء کے سردار۔ اور جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار رمضان، اور یہ جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا وہ رات کی اتنی اہمیت ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو کوئی شخص ایسا چاہے گا کہ کلام پاک جو آپ کے سامنے اللہ کا کلام موجود ہے، اتنا معتبر کلام، جو اس کے ساتھ لگ جائے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، رات اس کے ساتھ لگی تو 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی، فرشتہ اس کے ساتھ لگا تو تمام فرشتوں کا سردار بن گیا، نبی اس کے ساتھ لگا تو تمام انبیاء کا سردار بن گئے۔ جس مہینے میں وہ کلام پاک نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار بن گیا۔ تو میرے دوستوں اور دینی بھائیوں، آپ خود حفظ کیجئے، حفظ کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، آپ کسی بھی عمر میں حفظ کر سکتے ہیں، حافظ بن سکتے ہیں، اور اگر آپ نہیں بن سکے تو کم سے کم اتنا ارادہ تو ضرور کر لیجئے اور کوشش کیجئے کہ آپ کی اولاد حافظ بنے۔ اگر آپ کی اولاد بڑی ہو چکی ہے تو کم سے کم آپ اپنے پوتوں کو حافظ بنائیں، نواسوں کو حافظ بنائیں، خاندان کے جو بچے ہیں ان کو حافظ بنائیں، اور اس کے لیے آپ کو جتن کرنے ہوں گے، محنت کرنی ہوگی۔ اصل میں ہمارا ایک غلبہ مادیت کا غلبہ ہمارے دل و دماغ پر ہے کہ ہمارا بچہ 10ویں کر لے، 12ویں کر لے، انجینئر بن جائے، مختلف عہدوں پر فائز ہو جائے، لیکن ہمارا یہ ذہن کام نہیں کرتا ہے کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بھی بنے اور کچھ سالوں کے لیے اسکول کو روک دیا جائے، یا ایک وقت اسکول بھیجا جائے اور ایک وقت اپنی نگرانی میں حفظ کے لیے بھیجا جائے۔ ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، ہم کو کرنا چاہیے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام کے حریص تو ہم سب کو ہونا چاہیے کہ ہمارے سروں پر بھی تاج ہو، ہمیں بھی پوشاک پہنایا جائے، اور ہمارے بچے بھی 10 لوگوں کے بارے میں سفارش پیش کرے جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ تو آج کے دن سے آپ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اپنے خاندان میں سے یا اپنی اولاد میں سے یا اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے جو بھی چھوٹا بچہ ہوگا یا بڑا ہوگا انہیں حافظ قرآن بنانے کی ہم انت تک کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھیے کلام پاک وہ کلام پاک ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ کفار و مشرکین نے کہا کہ اس قرآن کو، یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں کفار و مشرکین نے کیا کہا؟ کلام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھ لیا ہے، ان کی گڑھی ہوئی کتاب ہے، یہ الزام لگایا۔ ام یقولون افتراہ، کفار و مشرکین کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کو اس نبی نے گھڑ لیا ہے۔ تو قرآن چیلنج کر رہا ہے، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ قرآن چیلنج کر رہا ہے، اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ نبی نے اس کو گڑھ لیا ہے تو تم بھی ایک کلام پاک، کلام کی طرح کوئی کلام لے کر آ جاؤ جو گھڑی ہوئی کتاب ہو، لے کر آ جاؤ۔ چیلنج ہمارا تمہارے سامنے ہمارا، یعنی قرآن چیلنج کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے، یہ کلام پاک جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ نبی گڑھا ہے، تو میں تم کو چیلنج کر رہا ہوں کہ تم بھی ایسی کتاب گڑھ کے لے کر آ جاؤ۔ اور اکیلا نہیں، تمام انسان، تمام جنات مل کر بیٹھو اور کلام پاک جیسی کتاب، ایک کتاب بنا کر لے کر آؤ تو ہم دیکھتے ہیں اگر تم سچے ہو۔ اور آج تک دنیا پیش نہ کر سکی ایسی کتاب۔ پھر کفار و مشرکین نے پھر الزام لگایا کہ نبی کی گڑھی ہوئی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ پھر قرآن دوسرا چیلنج کر رہا ہے، جانے دو کلام پاک پورا مکمل کلام پاک مت لاؤ۔ ام یقولون افتراہ، کفار و مشرکین نے کہا کہ نبی نے اس کو گھڑ لیا ہے۔ پھر کہہ رہا ہے کہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، کہو کفار و مشرکین سے کہہ دو کیا تم پورے کلام پاک مت لاؤ، کلام پاک کے 114 سورتوں میں سے 10 سورتیں بنا کر لے کر آ جاؤ، میرا چیلنج ہے۔ اور اکیلے نہیں،
اللہ کو چھوڑ کے پوری دنیا کے تمام دانشوروں کو، تمام پڑھے لکھوں کو، تمام ادبا اور شعراء کو جمع کر لو، اور پورا کلام پاک نہیں، کلام پاک کے 10 صورتوں، 114 صورتوں میں سے 10 صورتوں کے ہم مثل صورتیں بنا کر لے کر آ کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ پھر کلام پاک چیلنج کر رہا ہے، ام یقولون افتراہ، کیا وہ کفار و مشرکین کہہ رہے ہیں کہ نبی نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ قل فأتوا بسورۃ مثلہ، کہ ان سے کہہ دو کہ پورا کلام پاک نہیں، 10 صورتیں نہیں، کوئی ایک صورت لے کر آ جاؤ، 114 میں سے کوئی ایک صورت قرآن پاک کی صورتوں کی مثل لے کر آ جاؤ۔ تو کفار و مشرکین مبہوت ہو گئے، حیران و پریشان ہو گئے، یہ کیا چیلنج ہے؟ اور آج تک وہ چیلنج برقرار ہے۔ اس کے بعد بھی کفار و مشرکین نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ گھڑی ہوئی کتاب ہے۔ پھر قرآن نے چوتھی مرتبہ چیلنج کیا، جانے دو ایک صورت، جانے دو ایک آیت، قرآن کی کوئی ایک بات لے کر آ جاؤ۔ اور اکیلے نہیں، 4 مرتبہ کے چیلنج ہے۔ پہلا چیلنج، پورا کلام پاک لے کر آؤ، نہیں لا سکا۔ دوسرا چیلنج، 10 صورتیں لے کر آ جاؤ، نہیں لا سکا۔ تیسرا چیلنج، ایک صورت لے کر آ جاؤ، نہیں لا سکا۔ چوتھا چیلنج کہ ایک آیت ہی نہیں، ایک کوئی بات لے کر آ جاؤ کلام پاک کی۔ پوری دنیا آج اس چیلنج کے آگے سر تسلیم خم کی ہوئی ہے، خاموش ہے، لا نہ سکی۔ لوگوں نے بہت کوشش کی، اور کوشش جو کی ہے، جو اس کی تخلیق ہے، سنیں گے آپ بھی ہنسنے لگیں گے کہ کیسی چیزیں۔ مسیلمہ کذاب نے کوشش کی تھی کہ لے کر آئیں، لوگوں نے سنا تو سب ہنسنے لگے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اکیلے مت لانا، دنیا کے سارے لوگوں کو جمع کر لو، جنات اور انسان کو جمع کر لو۔ تم ایک کلام پاک ہی نہیں، 10 صورتیں نہیں، ایک صورت نہیں، کوئی ایک آیت لے کر آ جاؤ۔ تو میرے دوستوں اور دینی بھائیوں، کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی امت میں پیدا کیا ہے، اور ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا ہے کہ جس نبی کو یہ کلام پاک ملا ہے۔ اور یاد رکھیے، جس امت پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، وہ امت تمام امتوں سے بہتر ہے، تمام امتوں سے بہتر ہے۔ اب اپنی حالت دیکھیں، اتنی قیمتی چیز ہمارے پاس ہے، ایک حرف کی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، ایک زبر زیر کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، ایسی کتاب اپنے پاس ہے۔ اس کتاب کے ساتھ ہم کیا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، آپ اندازہ لگائیے کیا ہمارا معمول ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، 2 لوگوں کے بارے میں رشک کر سکتے ہیں، 2 لوگوں کے بارے میں حسد کر سکتے ہیں۔ حدیث میں لفظ حسد ہے، اور مفسرین نے تشریح کرنے والوں نے یوں کہا ہے، یا حسد سے مراد رشک ہے۔ 2 لوگوں کے بارے میں رشک کر سکتے ہیں، ایک وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک سکھایا، یعنی اسے پڑھنا سکھایا، سمجھنا سکھایا، اور وہ اپنے گھر میں کلام پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس کا پڑوسی اس کی تلاوت کی آواز سنتا ہے، اور وہ رشک کرتا ہے کہ کاش ہمیں بھی کلام پاک آتا تو ہم بھی تلاوت کرتے۔ کیسے ایسے لوگوں پر رشک کرنا جائز ہے؟ پھر وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے، اور وہ اللہ کے راستے میں وہ مال خرچ کر رہا ہے، اور دوسرا شخص دیکھ کر رشک کرتا ہے اندر، کاش کہ ہمارے پاس ہی مال ہوتا تو ہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ یاد رکھیے، جو کلام پاک کی تلاوت کرتا ہے، کلام پاک کا حافظ بنتا ہے، اور کلام پاک کو اپنی سینے سے لگا کے رکھتا ہے، کلام پاک کے لیے دن رات جتن کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، اور اپنا قیمتی وقت صرف کرتا ہے، ایسے لوگوں پر رشک کرنا بہتر ہے۔ ایسے لوگوں پر رشک کیا جا سکتا ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ کلام پاک جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو ایک حرف پر 1 نیکی ملتی ہے، اور وہ 1 نیکی 10 نیکی کے برابر ہوتی ہے۔ اور کہا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ جو کوئی الف لام میم کی تلاوت کرے گا، صرف الف لام میم، جگہ پہ ان کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ اور جو شخص آدھا گھنٹہ تلاوت کرتا ہے، کتنے خوش نصیب ہے وہ شخص، کتنی نیکیاں بٹورتا ہے وہ شخص۔ اور یاد رکھیں، بڑھاپے کا سہارا اگر عقلی لحاظ سے دیکھا جائے، کلام پاک سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہو سکتی ہے۔ بڑھاپے میں آپ کے پوتے آپ کو چھوڑ دیں گے،
بڑھاپے میں آپ کے نواسے آپ کو چھوڑ دیں گے، بڑھاپے میں آپ کی بہو اور آپ کے بیٹے آپ کو چھوڑ دیں گے، کتنا آپ کے پاس وقت بیٹھے رہیں گے؟ اگر آپ تلاوت کے عادی ہیں تو بڑھاپے میں آپ لیٹے رہیں گے، طاقت نہیں رہے گی، آپ کے سامنے کلام پاک پیش کیا جائے گا، آپ اسی تلاوت میں پوری زندگی گزار لیں گے، نہ آپ کو پوتوں کی ضرورت پڑے گی، نہ نواسوں کی ضرورت پڑے گی، نہ بیٹوں کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ تلاوت میں ایسی چاشنی ہے کہ کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو لوگ تلاوت کو اپنا معمول بنائے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھئے تلاوت میں کتنا مزہ آتا ہے کہ آدمی دن بھر تلاوت کرے۔ اگر دنیاوی ضرورتیں نہ ہوں تو دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ آپ ان کو 12 گھنٹے تک تلاوت کرنے کے لیے بولیں گے، 12 گھنٹے تک تلاوت کریں گے، وہ اتنی چاشنی ہے اس میں۔ دوستوں اور دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اپنے آپ کو کلام پاک کی تلاوت میں لگائیے، کلام پاک کی تلاوت کیجئے، کلام پاک کو زندگی کا حصہ بنائیے، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کلام پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کلام پاک میں لکھا کیا گیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، کلام پاک کس طرح کی ہدایت ہمیں کرتا ہے، کیا فرمان ہے، کیا احکام ہے۔ جو لوگ اس پر بھی غور کرتے ہیں اس سے بہتر تو کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایک حدیث ہے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کا ماہر ہے، یعنی قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن کی اشاعت کرتا ہے، قرآن کی تبلیغ کرتا ہے، اور قرآن کے بارے میں رات و دن محنت کرتا ہے، الماہر بالقرآن ہے وہ مع السفرۃ الکرام البررہ، اور بڑے نیک اور اچھے فرشتوں کی جھرمٹ میں وہ ہوں گے۔ اور والذی یقرأ بالقرآن، والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، اور قرآن کو وہ پڑھتا ہے لیکن اٹکتا ہے پڑھتے ہوئے، زبان لڑکھڑاتی ہے، ہکلاتا ہے، اور وہو علی شاق اللہ، اور اس کو تکلیف بھی ہو رہی کہ کلام پاک کی تلاوت کے لیے، لہو اجران، ان کے لیے 2 اجر ہے، ایک تو تلاوت کا، ایک یہ مشقت اٹھانے کا، کہ اتنی محبت ہے کہ مشقت کے باوجود وہ تلاوت کر رہا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ ماہر بالقرآن جو تلاوت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اپنے آپ کو لگاتے ہیں، وہ ماہر بالقرآن ہے، اور وہ بہت ہی معزز و محترم فرشتوں کی جھرمٹ میں وہ ہوں گے قیامت کے روز۔ یاد رکھیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ عجیب بات یہ، کلام پاک سے جو بھی جڑ گیا وہ سب سے بہتر ہو گیا۔ ابھی آپ نے سنا کہ کلام پاک سے فرشتہ جڑ گیا تو اعلیٰ تر ہو گیا، نبی جڑ گئے تو اعلیٰ تر ہو گئے، مہینہ جڑ گیا تو اعلیٰ تر ہو گیا، رات جڑ گئی تو اعلیٰ تر ہو گئی، یہ امت جڑ گئی تو اعلیٰ تر ہو گئی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ شخص جو کلام پاک کی تلاوت کو معمول بنائے ہوئے ہیں، جن کے خاندان میں اور جن کے بچے حافظ قرآن ہیں۔ ابھی میں لکھنؤ کا سفر کیا تھا، ندوۃ العلماء کے بڑے استاذ کے ساتھ کسی اجلاس میں جانا ہوا، قنوج جانا ہوا مجھے، اور قنوج میں ایک پروگرام تھا، اس پروگرام میں ہمارے برادر نسبتی کا بیان اور مولانا کا بیان تھا، اور میں یوں ہی ان لوگوں کے ساتھ چلا گیا تھا کیونکہ میں بطور مہمان تھا۔ تو ہمارے برادر نسبتی نے کہا کہ میں اپنے گاؤں میں پہلا حافظ تھا، پورے گاؤں میں پہلا حافظ تھا، اور ہماری محنت سے اس وقت گاؤں میں 63 حفاظ کرام ہیں، اور ہمارے خاندان میں 13 حفاظ کرام ہیں۔ تو جو ندوے کے بڑے استاذ تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے 3 نسلوں میں ہر کوئی حافظ قرآن ہے، اپنے بیان میں کہا ہر کوئی حافظ قرآن ہے، اور اس کی وجہ کیا بتائی کہ ہمارے دادا پر دادا اور ہم تک، دادی پر نانی اور ہم تک، یہاں تک جتنے ہیں سب کا معمول ہے کلام پاک کی تلاوت کا۔ جس گھر میں کلام پاک کثرت سے تلاوت کی جائے گی، جس گھر میں تلاوت کثرت سے ہوگی، اس گھر میں انشاءاللہ حافظ قرآن بھی پیدا ہوگا۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کلام پاک کی تلاوت نہ کریں اور آپ کا بیٹا حافظ بن جائے؟ آپ کو کلام پاک سے لگاؤ نہ ہو اور آپ کا بچہ حافظ بن جائے، یہ کیسے سوچ لیا آپ نے؟ پہلے اپنے آپ کو کلام پاک سے جوڑنا ہے، اس کے بعد ہماری نسل میں حفاظ کرام کی ایک تعداد ہوگی، تب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری اولاد اور ہماری نسل اور ہمارا بیٹا حافظ بنے گا۔
اگر آپ کو اپنے بیٹے کو حافظ بنانا ہے تو سب سے پہلے گھر میں کلام پاک کی تلاوت کا معمول بنائیے. ہر گھر سے کلام پاک کی تلاوت کی آواز اپنے پڑوسی تک پہنچے تاکہ پڑوسی بھی سوچے کاش کہ میں بھی کلام پاک کی تلاوت کرتا، تاکہ آپ بھی اس حدیث کے مصداق ہو جائیں جس حدیث میں کہا گیا ہے ایسے لوگوں پر رشک کیا جا سکتا ہے. جو بھی حافظ قرآن اور عالم دنیا کے لیے بنتا ہے، شہرت مل جائے، مقام مل جائے، مرتبہ مل جائے، لوگ کہنے لگیں کہ فلاں کا لڑکا کتنا باصلاحیت عالم ہے، کوئی حافظ قرآن حافظ اس لیے بنتا ہے تاکہ اپنی شہرت ہو جائے اور لوگ عزت و تکریم کریں، دنیا میں لوگ ہم کو بھاؤ دینے لگیں. تو ایسے لوگوں کے لیے حدیث میں ہے ایسے عالم اور حافظ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو آپ کو حافظ اور عالم بھی بننا ہے تو آخرت کے لیے بننا ہے، اللہ کی رضا کے لیے بننا ہے. عمر دراز لوگ جو فارغ ہو چکے ہیں کام سے یا جن کے ذمے کام بہت کم ہے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں اگر آپ کلام پاک سیکھے ہوئے ہیں تو زندگی میں معمول بنا لیجئے کلام پاک کی تلاوت کو. دن رات آپ کلام پاک کی تلاوت کریں، اور جو لوگ کلام پاک صحیح سے پڑھتے ہیں ان کو روزانہ کچھ نہ کچھ سنایا کریں، اور جن کو آپ سنائیں اگر وہ آپ سے معاوضہ کا مطالبہ کریں تو آپ معاوضہ دیں. دنیا کے ساری چیزوں میں آپ معاوضہ دیتے ہیں، کلام پاک کے لیے اگر کسی کو آپ وقت لے رہے ہیں آپ ان کو معاوضہ دے کر کلام پاک سنائیں اور کہیں کہ دیکھو ہمارے کلام پاک صحیح ہے کہ نہیں ہے، ہمارے مخارج صحیح ہے کہ نہیں ہے، ہم صحیح پڑھتے کہ نہیں پڑھتے ہیں. ہر کسی کو کوشش کرنی چاہیے، اور اگر کسی کے مخارج صحیح ہیں تو وہ چاہیے کہ دوسروں کو وہ سکھائے. میں تمام لوگوں سے درخواست کروں گا آپ اپنے آپ کو اس چیز سے جوڑیے، یعنی کلام پاک کی تلاوت سے، کیونکہ کلام پاک سے بہتر دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے. پوری دنیا کے سامنے یہ کتاب ایک چیلنج بنی ہوئی ہے. آج پوری دنیا کے دانشور طبقہ، ادبا اور شعراء حیران و پریشان ہے کہ کلام پاک کی پوری سورہ نہیں، کوئی ایک آیت ہی پیش کر کے دکھا دیں لیکن وہ عاجز ہے. خوش بختی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ کتاب عطا کی ہے اور ہمیں اس کتاب کی قدر کرنی چاہیے. تمام لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کہ خود حافظ بنے اور اپنی اولاد کو بھی حافظ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.